سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ چنانچہ اب نوح کی سرگزشت سے یہ استدلال شروع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں یہ ارسلہ کا فعل بعض جگہوں پر تجرید کے طریقے سے محض بھیجنے والے کے لیے آتا ہے، اور بعض جگہوں پر رسول بنا کر بھیجنے کے مفہوم میں۔ یہ بات سیاق سباق اور کتاب کے عرف سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اگلے جملے اور اس جملے کے درمیان یہ مضمون مقدر ہے، حذف کر دیا، الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ اور مقصد کیا ہے؟ انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہی دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان کا مشن ہے۔ یعنی وہ کس حیثیت سے آتے ہیں؟ نذیر مبین کی حیثیت سے، کھلے کھلے خبردار کرنے والے کی حیثیت سے۔ ان کا اصلی کام یہی ہے۔ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ لوگ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں۔ وہ زمین کے بادشاہ نہیں ہیں، ان کو زمین پر بغیر کسی سبب کے نہیں بھیج دیا گیا، ان کے یہاں آنے کی ایک غایت ہے، اور وہ آپ سے آپ وجود میں نہیں آ گئے، ان کا ایک خالق ہے۔ وہ اپنے خالق کو پہچانیں اور اپنی اس حیثیت کو مان کر جئیں کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، دو لفظوں میں وہ یہی بیان کرتے ہیں۔ اسی کو اگر خالص حکمت کی زبان میں سمجھایا جائے تو یوں کہیں گے کہ دین کی حقیقت عبادت ہے۔ یعنی سارا دین اپنی حقیقت کے لحاظ سے، حقیقت کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے ایک پورا درخت ایک بیج کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بیج حقیقت ہے۔ اس سے جب سازگار ماحول ملتا ہے تو ایک پورا درخت نکلتا ہے جس میں تنا، برگ، بار، ٹہنیاں، شاخیں، پھول، پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اسی بیج میں مضمر ہوتا ہے، تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو دین کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جب دین کا پورا ظہور ہوتا ہے تو اس میں عبادات ہیں، احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، بہت کچھ ہے، ایمان، عقیدہ۔ اصل کیا ہے؟ بس یہی جو دو لفظوں میں بیان ہو گیا ہے کہ خدا کے بندے بن کر رہو، اللہ کی بندگی میں جینا سیکھو۔ تو پیغمبر یہ ہدایت کرتے ہیں، یہ ہدایت لے کر آتے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر نتیجے سے خبردار کرتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا خبردار کرنے والا ہوں، تو یہ کس چیز سے خبردار کرنا ہے؟ یعنی اگر بندے بن کر نہیں رہو گے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ قیامت میں ایک دردناک عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے میں تم کو خبردار کرتا ہوں۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں نذیر مبین کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کے متن کو دیکھیں تو اس میں نذیر مبین کے الفاظ ہیں، یعنی پوری قطعیت کے ساتھ اور صاف صاف خبردار کرنے والا۔ میں خبردار کرنے والا ہوں، اس پر جب مبین کی صفت لگائی گئی تو یہ دو چیزیں اس میں پیدا ہو گئیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ میرے اس انذار میں یا میرے اس خبردار کرنے والے میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے پوری قطعیت کے ساتھ ہے۔ یعنی میں کوئی ظنیات کی دنیا کے فلسفے نہیں بیان کر رہا، سیدھی صاف بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی مصالحت نہیں ہے، مداہنت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کوئی دوسرے مقاصد چھپائے ہوئے نہیں ہوں، میں تو بس یہی کرنے کے لیے آیا ہوں، کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس میں ایک لطیف تلمیح بھی ہے۔ تلمیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی روایت، کسی عرف، کسی تاریخی واقعے کی طرف ایک لطیف سا اشارہ کرنا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ
وہ ساری بات سنانا شروع کر دیں، کسی لفظ سے اس کی طرف اشارہ کر دینا. جیسے ہمارے شاعر نے کہا ہے نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. تو یہاں لفظ حسین ایک تاریخی واقعے کی تلمیح ہے، یعنی اس تاریخی واقعے کو جس طرح شاعر سمجھتا ہے یا اس کے مخاطبین سمجھتے ہیں، اس سے اس نے ایک پورا مضمون لے کر اس کی طرف تلمیح کر دی. تو یہاں پر بھی ایک تلمیح ہے اور بڑی لطیف تلمیح ہے. استاد امام لکھتے ہیں عرب میں دستور رہا ہے، یہ اس تلمیح کی وضاحت ہے، عرب میں دستور رہا ہے کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلے یا پہاڑی پر دیدبان بناتے. دیدبان یعنی جہاں سے نگرانی کی جاتی ہے، جہاں ہر وقت ایک نگران مقرر رہتا. جیسے اب بھی دیکھا ہوگا قبائلی علاقوں میں، چھاونیوں میں اس طرح کے دیدبان بنے ہوتے ہیں. عرب میں دستور رہا ہے کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلے یا پہاڑی پر دیدبان بناتے، جہاں ہر وقت ایک نگران مقرر رہتا، جس کا کام یہ ہوتا کہ جب وہ دیکھتا کہ کسی طرف سے حملہ آوروں کی کوئی جماعت اس کی قوم پر حملہ کیا چاہتی ہے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو جاتا اور واہ صباح کا نعرہ لگاتا. اس وقت کے قبائلی تمدن میں یہ حفاظت کا اہتمام کیا گیا تھا. قلعوں پر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے دیدبان بنے ہوتے ہیں، جن جگہوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے. اب بھی اگر آپ دارالحکومت میں جائیں تو اس میں بعض دفاتر کے باہر اسی طرح کے دیدبان بنے ہوتے ہیں، یعنی ایک فصیل یا ایک دیوار بنا کے، اور کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کچھ جگہ بنا دی جاتی ہیں جہاں لوگ نگرانی کرتے رہتے ہیں کہ اگر دور سے کوئی حملہ آور آتا ہے یا اس طرح کی کوئی صورت ہوتی ہے تو مدافعت کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جا سکے، خبردار کیا جا سکے. وہاں یہ رواج تھا کہ اس طرح کے موقع پر وہ حملہ آوروں کو دیکھ کر یا کسی خطرے کی بو سونگھ کر یا اس کا مشاہدہ کر کے کپڑے اتار دیتا اور ننگا ہو کر واہ صباح اس کا نعرہ لگاتا. اس طرح کے حملے چونکہ زیادہ تر صبح کے وقت ہوتے تھے، یعنی صبح جب کہ لوگ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تو اس وقت ٹوٹ پڑتے تھے. تو اس سے یہ نعرہ بھی بن گیا واہ صباح. یہ پوری قوم کے لیے الارم ہوتا، یعنی لوگوں کو جیسے جیسے آواز پہنچتی تو سب لوگوں کے لیے گویا ایک وارننگ ہو جاتی کہ حملہ ہو رہا ہے، اور سب تلواریں سونت کر مدافعت کے لیے باہر نکل آتے. یہی اس زمانے میں حفاظت کا بندوبست تھا. کوئی باقاعدہ فوجیں، باقاعدہ پولیس، باقاعدہ سیکورٹی کے ادارے تو قبائلی تمدن میں نہیں ہوتے، لوگ خود ہی اپنی حفاظت کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. یہ شخص جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دیدبانوں میں رہے، بعض اوقات ایسے ہی ایک مچان سا بنا دیا جاتا پہاڑی پر یا کسی اور جگہ پر، تو وہاں سے یہ نگرانی ہوتی رہتی تھی. اس کو نذیر اریاں کہتے تھے. یہ چونکہ اپنے کپڑے پھاڑ کر واہ صباح کا نعرہ لگاتا تھا تو اس کو نذیر اریاں کہتے تھے، یعنی ننگا نذیر. خدا کے رسول بھی اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آئے. تو ایک طرح کی مماثلت پیدا ہو گئی کہ جس طرح بستی کے باہر، قبیلے کے باہر دیدبان میں کھڑا ہو کر ایک شخص اپنے قبیلے کو خبردار کرتا ہے کہ تم پر کوئی ٹوٹ پڑنے والا ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے، تو اپنی قوم کے لیے رسول کی حیثیت بھی یہی ہوتی ہے. خدا کے رسول بھی اپنی قوم کو آنے والے عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے بالکل اسی طرح لوگوں کو اس سے آگاہ کیا. گویا وہ عقب سے نموداری ہونے والا ہے، یعنی انہوں نے عذاب کے معاملے میں وہی بات کہی جو دیدبان میں کھڑا ہوا نذیر اریاں حملہ آور کے بارے میں کہتا ہے کہ تم عذاب کی زد میں ہو، تم پر خدا کا قہر ٹوٹ پڑنے والا ہے اگر اب بھی تم حقائق کا اعتراف نہیں کرتے. اس وجہ سے قرآن میں ان کے لیے نذیر مبین کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی اس جگہ سے لفظ نذیر لے کر اریاں ہونے کا معاملہ تو ظاہر ہے پیغمبر نہیں کرتے، تو اریاں کی جگہ مبین یعنی کھلا خبردار کرنے والا، یہ تعبیر یہاں سے لے کر قرآن نے رسولوں کے لیے استعمال کی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ حکم کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. میں نے لکھا ہے اس سورہ کی آیت 2 کو دیکھیے، یعنی یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اگر آپ بالکل ابتدا میں دیکھیں تو آیت 2 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کی ابتدا اسی بات سے کی تھی. تو گویا جس بات سے محمد الرسول اللہ نے اپنی دعوت کی ابتدا کی
یہ اب تاریخی استدلال سے بتایا جا رہا ہے کہ ہر رسول اپنی دعوت کی ابتدا یہیں سے کرتا ہے، یعنی عبد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ایسا کرو گے یعنی اگر بندگی نہیں کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اب بھی بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی نذیر اریاں، قبیلے کے باہر خبردار کرنے والا جب الارم بجاتا ہے یا آواز دیتا ہے تو پوری قوم اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے اور سب لوگ تلواریں سونت سونت کر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں نے بالکل یہی خیر خواہی کی، اسی طرح دروازے پر دستک دی، اسی طرح بلایا اور خیر خواہی کے جذبے سے آخری حد تک سرشار ہو کر بلایا۔ لیکن قوم کا رد عمل کیا ہوا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، یعنی جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی بات نہیں سننی، اس کی بات نہیں ماننی، اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے، یعنی باقی قوم تو یہ آواز سن کر اپنے سرداروں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ ہمارے قائد ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، ایک شخص نے کھڑے ہو کر اگر خبردار کیا ہے تو دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، یہی ہمیں بتائیں گے کہ اب ہمارا رد عمل یا ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے۔ تو وہ تو دیکھ رہے تھے، لیکن سرداروں نے کیا کہا؟ جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے کہ تمہاری یہ بات مان لی ہے؟ تم بھی ہماری طرح کے ایک آدمی ہو۔ وہ جس کو ہم نذیر اریاں کے طور پر کھڑا کرتے ہیں، اس میں اور ہم میں تو یہ فرق واقع ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہے جہاں سے دشمن نظر آتا ہے، تم تو ہمارے درمیان کھڑے ہو، تمہیں وہ دشمن نظر آ رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تمہیں وہ عذاب نظر آ رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو کر یہ کیا بات کرنی شروع کر دی ہے تم نے؟ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر جو اراذل ہیں یعنی چھوٹے طبقوں کے لوگ ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم میں اور صدیوں تک بلکہ ہزاروں سال تک یہ طبقاتی تقسیم بڑی گہری رہی ہے۔ ہم بر صغیر کے لوگ تو اس سے اور بھی واقف ہیں، یہاں تو باقاعدہ طور پر طبقات کو ایک ابدیت دے دی گئی تھی کہ یہ برہمن ہے، یہ ویش ہے، یہ کشتری ہے، یہ شودر ہے۔ تو شودر ایک طرح سے سب سے اراذل تھے، سب سے پست مخلوق سمجھے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ کوئی معقول آدمی تو تمہیں اس طرح دیکھ کر تمہاری بات پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری سمجھ میں بھی تمہاری بات نہیں آ رہی۔ البتہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے نچلے طبقوں کے لوگ ہیں جن میں ظاہر ہے کہ ان کا طبقاتی طور پر نیچے ہونا اور اس کے نتیجے میں بے عقل ہونا، بے سمجھ ہونا، یہ ان الفاظ میں چھپا ہوا ہے کہ وہ لوگ ہیں، اور انہی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، یعنی بڑا جائزہ لیا ہے ہم نے، نظر نہیں آتا کہ تمہارے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ تمہاری برتری قائم ہو گئی ہے اس میں، علم میں، عقل میں، مرتبے میں، پس منظر میں، کیا چیز ہے؟ ایسا ہی ایک آدمی جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں تم بھی ہو، تو کھڑے ہو کے تم نے یہ کچھ کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سارا استدلال ہے، یعنی پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا، علم میں، عقل میں، پس منظر میں، جاننے میں، کسی خطرے کو دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت میں، جیسی آنکھیں تمہارے پاس ہیں ویسی ہمارے پاس ہیں، جیسے دو ٹانگوں کے ساتھ تم چلتے پھرتے ہو، دو ہاتھ ہیں کھاتے پیتے ہو، ویسے ہی ہے۔ تو کیا خصوصیت ہے کہ ہم تمہاری بات کو اہمیت دیں؟ پھر یہ کہا کہ تمہاری بات میں اگر کوئی معقولیت ہوتی، واقعی ایسی کوئی بات ہوتی، تو ہمارے درمیان سے جو بڑے لوگ ہیں، قائدین ہیں، سوسائٹی میں اثر رسوخ رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، ان میں سے بھی کوئی آدمی متوجہ ہوتا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ چھوٹے طبقات کے بے سمجھ لوگ، نافہم لوگ، وہی تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے اس پہلو سے بھی اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے کہ کوئی کیا خصوصی فضل عنایت ہے خدا کی تمہارے اوپر کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم سمجھے کہ ہاں یہ بہت کھاتے پیتے ہیں، بہت ان کے پاس سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بھی بہت کچھ دے رکھا ہوا ہے،
بڑی قیادت کی فطری صلاحیتیں تھیں، قوم نے ان کو پہلے ہی چنا ہوا تھا، تو یہ کوئی بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تک تو ذرا نرم استدلال تھا، اور یہ ساری بات کہہ کے تو قرآن نے خلاصہ کر دیا نا ان کی سب باتوں کا۔ تو پھر انہوں نے کہا بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں، یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تم جھوٹے آدمی ہو بالکل، یعنی یہ ایسے ہی تمہیں کوئی بات سوچ گئی ہے اور اب تم نے یہ سب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ 3 معارضات ہیں، 3 باتیں انہوں نے اوپر کہی تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، یہ 3 معارضات ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کے جواب میں پیش کیے۔ آگے انہی کا جواب ہے، یعنی یہ بات ہو گئی، اب اس کے بعد جواب شروع ہوئے۔ نوح نے جواب دیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فامیت علیکم۔ نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، یہ سب چیزیں تو تم نے کہہ دیں، لیکن ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، یہ پیچھے بھی بالکل ایسے ہی زیر بحث آ چکا ہے کہ پیغمبر یہی استدلال آ کے پیش کرتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ بینہ آیا ہے، یہ جس کا ترجمہ میں نے کیا نا روشن دلیل، تو اس کے لیے جو لفظ اصل میں آیا ہے وہ بینہ ہے۔ اس سے مراد وہی نور فطرت ہے جس کا ذکر اس سے پہلے آیت 17 میں آ چکا ہے۔ یعنی پیغمبر آ کے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علم الہام کیا ہوا ہے اس میں اور تم الگ الگ نہیں ہے، تمہارے اندر بھی وہی ہے۔ جو فرق واقع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اس چراغ کو بجھا دیا ہے اور میں نے اس کی لو کو بجھنے نہیں دیا، تو میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں۔ فرمایا کہ یہ تو میرے اور تمہارے درمیان ایک ہی جگہ تھی، اب تم نے کہا نا کہ وہ کیا چیز ہے مجھے جو خصوصی حاصل ہو گئی ہے، یعنی تم بھی ایسے ہی ہو میں بھی ایسے ہی ہوں۔ یہ چیز تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں نے اس چراغ کو بجھنے نہیں دیا، تم بجھا بیٹھے ہو، لیکن یہ چراغ تمہارے اندر بھی تمہارے بنانے والے نے جلا کر رکھا تھا۔ البتہ ایک اگلی بات ہوئی ہے جو میرے ساتھ مختلف ہو گئی، اور وہ کیا ہے کہ وآتانی رحمۃ من عندہ، پھر اس نے یعنی میرے پروردگار نے اور تمہارے پروردگار نے مجھے اپنی جناب سے رحمت بھی نازل فرمائی، یعنی مجھ پر وہی آ گئی ہے۔ میرے اوپر ایک خصوصی کرم یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میرے اور تمہارے درمیان ایک بڑا فرق واقع ہو گیا ہے، یعنی اپنی وحی میری طرف نازل کر دی ہے۔ اور فرمایا کہ نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اس سے پیچھے تھا فامیت علیکم، یعنی پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائی، یعنی ایک معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، بینہ میرے اندر بھی تھی تمہارے اندر بھی تھی، پھر ایک خاص معاملہ ہوا اور تمہارے اندر ہی کھڑے کھڑے ہوا ہے، وہ یہ کہ میرے اوپر اس کی رحمت کا نزول ہوا ہے، وہی آئی ہے۔ فامیت علیکم، وہ تمہیں نظر نہیں آئی، یعنی وہ معاملہ تمہارے سامنے نہیں ہوا، تمہارے سامنے تو نہیں آئی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے وحی سے نوازا گیا ہے، اور وہ وحی ہے کہ جس کے بعد اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو فرمایا کہ اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئی تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ یہ جو جملہ ہے اس کی بارے وضاحت کی ہے وہ سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے فطرت کا چراغ بھی تمہارے اندر گل ہو چکا، تم نے جب جو بینہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی جس سے نوازا تھا تمہیں، اس کو بھی تم نے بجھا دیا، وہ چراغ بھی گل کر دیا۔ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے فطرت کا چراغ بھی تمہارے اندر گل ہو چکا، تو گویا پہلی چیز یہ کہی کہ مجھے جو چراغ دیا گیا تھا میں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ حفاظت اپنے کردار اور اپنی سیرت کی حفاظت سے ہوتی ہے۔ یہ گناہ، سرکشی، دوسروں پر ظلم و عدوان، اپنی فطرت کے تقاضوں سے انحراف، اپنے اخلاقی وجود سے گریز، یہ اس چراغ کو بجھانے کا باعث بنتا ہے۔ میں نے اس کی حفاظت کی ہے تو میرے ہاں وہ چراغ بجھا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت بھی تاریکیوں میں کھو گئی۔ یعنی اگر وہ چراغ زندہ ہوتا، ڈلتا ہوتا،
تم نے اسے بجھا نہ دیا ہوتا تو یہ میں کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا، مجھ سے پہلے جو ہدایت موجود ہے تم اسے تلاش کرتے پھرتے، تمہارے اندر بھی اس کی طلب ہوتی، لیکن جب تم نے اس چراغ کو بجھا دیا تو وہی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت بھی تاریکیوں میں کھو گئی۔ پھر اپنے فساد طبیعت کے باعث تم اس طرح کی چیزوں سے بیزار بھی ہو، یعنی اب چونکہ طبیعت کا فساد اس جگہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ تمہیں اس سے ادھر کھینچنے والی کوئی چیز اچھی بھی نہیں لگتی، یعنی کیوں تمہیں کسی برائی سے روکا جائے، کیوں تمہارے اندر اخلاق عالیہ کی دعوت پیش کی جائے، کیوں تمہیں بتایا جائے کہ تمہیں اپنے علم و عقل کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، کیوں تمہیں اللہ کی بندگی اور اس کے تقوی کی دعوت دی جائے، تو یہ تمہیں ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ طبیعت کے فساد کے بعد وہی صورت ہو جاتی ہے کہ اچھے بھلے ذائقے بھی پھر زبان محسوس نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسی چیز کس طرح چپکا سکتا ہوں جس کے چپکنے کے لیے تمہارے اندر سرے سے کوئی مادہ قبولیت ہی باقی نہیں رہ گیا، یعنی اب میرے لیے یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ میں وہ چیز تمہارے اندر ڈال دوں جس کے لیے یہ سب کچھ پہلے ہونا چاہیے تھا تو مادہ قبولیت پیدا ہوتا، لیکن یہ سب تم کر چکے ہو تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَيَا قَوْمْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میری قوم کے لوگوں میں اس خدمت پر اٹھ کھڑا ہوا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، تمہارے اندر اس کے لیے قبولیت کا جذبہ پیدا کرنا، داعیہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے جب کہا گیا ہے تو میں اٹھ کھڑا ہوا ہوں، اور یہ خدمت میں بے مزد کر رہا ہوں، میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا اس پر، یعنی اگر کچھ کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی چیز طلب کرنے کے لیے، کوئی معاوضہ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں کہ تم بیزاری تمہاری خیر خواہی میں کر رہا ہوں، سن تو لو میری بات کم سے کم، میری قوم کے لوگوں میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں، یعنی تم کہو کہ یہ چھوٹے لوگ تمہارے ساتھ کیوں ہیں، تم کہو کہ اس طرح کے لوگوں کو تم نے دعوت کیوں دی ہے، فلاں چیز کا خیال کیوں نہیں رکھا، ہمارے مرتبے کے لحاظ سے بات کیوں نہیں کی، تو میں کوئی تمہارا ملازم تو ہوں نہیں، ایک بے مزد خدمت کر رہا ہوں، اٹھ کھڑا ہوا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، ان اجریہ الا علی اللہ۔ اب آگے معلوم ہوا کہ یہ کیوں تمہید باندھی، وما انا بطارد الذین آمنوا، تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے، یعنی یہ چھوٹے صحیح، تمہارے بقول پست طبقات کے صحیح، تمہارے بقول بے عقل صحیح، جو بھی صحیح، لیکن یہ کہ اللہ نے ان کو توفیق دی، تو اب میں صرف اس لیے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوں تو تم میری بات سننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، ان کو دھتکار دوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں، انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، ولاکنی اراکم قوما تجہلون، ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی پروردگار کرے گا، یہ مضمون مقدر ہے یہاں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ تو یہ گویا جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ 3 معارضات پیش کیے تھے، اس کے جواب میں اب پیغمبر کی تقریر نقل ہو رہی ہے، یعنی نوح علیہ السلام نے یہاں سے جواب دینا شروع کیا۔ یہ تقریر ابھی جاری ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم عذاب قبر کا باب پڑھ رہے ہیں، اس میں جو روایت زیر بحث ہے یہ مسند احمد سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 5079۔ اس روایت کا کم و بیش آدھا حصہ ہم پڑھ چکے، اس میں تمہید تھی، پھر یہ بتایا گیا تھا کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ اب اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ فَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزٍ وَلَا مَشُوفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَهْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَا بَقَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ
فینظر الی ظہرتها وما فیها فیقال له ھذا مقعدک منها فیقال علی الیقین کنت وعلیہ مت والیہ تبعث ان شاء اللہ واذا کان الرجل السوء اجلس فی قبرہ فزعا مشوفا فیقال له فیما کنت فیقول لا ادری فیقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا فتفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يهتم بعضها بعضا ويقال له هذا مقعدك منها كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب۔ اب تک جو چیزیں ہم نے جانی ان میں یہ بتا دیا گیا کہ قبر میں بھی کچھ امتحان آزمائش سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ یہ بات بھی اس سے پہلے واضح ہو گئی کہ یہ آزمائش یا یہ عذاب جس سے لوگ دوچار ہوں گے یہ انہی کے لیے ہوگا جو اس کے مستحق ہیں۔ اور اس پر بھی گفتگو ہو گئی تھی کہ جس وقت انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کچھ سوال جواب ہوتے ہیں ایک نئے عالم میں داخل ہوتے ہوئے، یعنی جس طریقے سے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ایک امیگریشن کا مرحلہ ہے جس سے گزرتے ہیں، اس سے سب لوگ گزرتے ہیں۔ گزرنے کے بعد وہ لوگ جن کو عذاب سے دوچار ہونا پڑ جاتا ہے، اس عذاب کی نوعیت پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اب یہ اس کی کچھ تفصیل اب آ رہی ہے، یعنی یہ اصولی باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ فرمایا رہی قبر کی آزمائش یعنی قبر کا عذاب، تو جان رکھو کہ میرے مخاطبین کی حیثیت سے، یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جن لوگوں میں آپ کی بعثت ہوئی، یعنی جن میں آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو کوئی شخصیت جب رسول کی حیثیت سے کسی قوم میں بھیجی جاتی ہے اس کے مخاطبین کا معاملہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے، یعنی انہیں دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہونا ہوتا ہے اگر وہ انکار کر دیں۔ اگر رسول کی دعوت ایسے پہنچ رہی ہے جیسے ہم تک پہنچی ہے یا قیامت تک لوگوں تک پہنچتی رہے گی تو اس میں سب حساب کتاب اب قیامت میں ہوگا۔ اس میں معاملہ دنیا میں نہیں چکایا جاتا، دنیا میں لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، جیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن رسولوں کی قوموں کے باب میں قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ ان کی داستانیں سنا کر بتایا ہے کہ دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان مخاطبین کی حیثیت چونکہ الگ ہے تو دنیا ہی میں ان کے لیے یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ نجات دینی ہے اور یہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو میرے مخاطبین کی حیثیت سے حضور فرما رہے ہیں تم لوگوں کی آزمائش مجھ سے ہوگی، یعنی تمہارا معاملہ سب سے بڑھ کر میرے آنے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ہوگا۔ باقی لوگوں سے ان کے حالات کے لحاظ سے پوچھا جائے گا، لیکن تمہارے اندر تو میں آ گیا ہوں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ بعث فی الامین رسولا منہم، یعنی عرب کے امیوں میں خود ان کے اندر ایک رسول اٹھا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ تم لوگوں کی آزمائش مجھ سے ہوگی اور تم سے میرے ہی بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی پہلا سوال، سب سے بڑا سوال وہ میرے ہی بارے میں ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ اللہ کے رسول جن قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، ان پر اتمام حجت کے بعد ان کے لیے یعنی ان قوموں کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ انہی رسولوں کے ماننے یا نہ ماننے کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی اس فیصلے میں پھر بنیادی حیثیت یہی ہو جاتی ہے، لوگ سب کچھ بھی مانتے ہوں تو ان کی تقدیر کے فیصلے کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ رسول کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ قرآن اس معاملے میں بالکل صریح ہے، چنانچہ فرعونیوں کی طرح ان کا عذاب بھی، یعنی رسول کے براہ راست مخاطبین کا، رسولوں کی قوموں کا عذاب بھی دنیا سے شروع ہو جاتا اور برزخ میں بھی اسی طرح جاری رہتا ہے، یعنی ان کے لیے یہ خدا کا خصوصی قانون ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو انہیں جہنم کے بدترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے سورہ مومن کی آیات کا حوالہ ہم پیچھے نقل کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہیں۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جس طرح رسولوں کی قوموں پر دنیا میں عذاب آتا ہے، اسی طرح وہ عذاب کنٹینیو رہتا ہے ایک خاص صورت میں قبروں کے یا برزخی قبروں کے اندر بھی۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے تمہارے اندر آ گیا ہوں تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو گیا۔
चुनाचे मरने वाला, अब मज़ीद वजाहत फरमाई, चुनाचे मरने वाला है, तुम में से मरने वाला नेक आदमी हुआ तो उसको कब्र में इस तरह बिठाया जाएगा कि उस पर ना कोई खौफ होगा और ना घबराहट, यानी उसका इस्तकबाल भी अच्छे तरीके से होगा। चुनाचे कुरान में भी इसकी तफसील है कि जो लोग अल्लाह के रसूलों की दावत को कबूल करते हैं और आगे बढ़ के अपनाते हैं, वो किसी भी दर्जे में हों, जब वो बद्दू भी हों, दाखिल हो गए, उन्होंने अल्लाह के रसूल की बात मान ली, तो फिर उनके लिए बशारतें होती हैं। तो फरमाया कि कब्र में उसको इस तरह बैठाया जाएगा कि उस पर ना कोई खौफ होगा और ना घबराहट, यानी उसी कब्र में जहाँ पर लोगों को उनकी असल शख्सियत के साथ रखा जाएगा। वो बरज़खी कब्र है, जो दुनिया की कब्र है जिसको हम देखते हैं, ये जिस्म की कब्र है। फिर पूछा जाएगा, यानी पहला सवाल यही होगा, तुम किस दीन में रहे, यानी ज़रा अपना तारुफ़ कराइए। वो कहेगा इस्लाम में। फिर सवाल किया जाएगा, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान मौजूद था, यानी ये सवाल होगा। पहला सवाल जो था तुम किस दीन में रहे, तो ये कहाँ पूछा जाएगा, जहाँ पर वो बरज़खी कब्र होगी। उसकी कुछ तफसीलात आगे आएंगी कि किस तरह से वो कब्र वजूद में आती है। यानी उस बरज़खी कब्र में जहाँ लोगों की असल शख्सियतें उनके मरने के बाद उनके इस दुनियावी जिस्म से अलग करके उस जिस्म के साथ रखी जाती हैं, जो इस वक्त तो गैर मरई है, इनविजिबल है, मगर क़यामत के दिन हर शख्स के लिए मरई हो जाएगा, हर आदमी उसको देख सकेगा। तो वहाँ पर ये कुछ तफसीलात आगे आएंगी जिनकी रोशनी में ये लिखा गया है। तो फरमाया कि उस कब्र में तुमसे एक सवाल ये होगा और दूसरा सवाल मेरे बारे में होगा। एक शख्स दिखाया जाएगा, जैसे कि इस वक्त भी हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि किसी भी हस्ती को मुमस्सल करके दिखा दिया जाए, जिस जगह चाहे दिखा दें। तो तुम्हारे दरमियान मौजूद था, यानी ये वाज़े हो गया कि वो लोग मुखातब हैं जिनके अंदर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है। तो फरमाया कि उनसे फिर एक सवाल ये होगा। इस रवायत में जो आगे के मबाइस हैं उनको अब अगली नशस्त में देखेंगे। यहाँ सिर्फ इतनी बात वाज़े हो गई कि ये मामला किन लोगों के साथ होगा, जो पैगम्बरों के बराह रास्त मुखातबीन हैं, और ये सवाल इस तरीके से उनसे पूछे जाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।